اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ونحوه مجردا عن دعوى الإجماع عبارة المبسوط وزاد أنه لا يجوز بيعه إلا لذلك وظاهره كفاية القصد وهو ظاهر غيره ممن عبر بقوله جاز بيعه للاستسباح كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. ہماری بحث یہ تھی کہ آغا صاحب آیا یہ جو روایت میں ہے کہ امام نے فرمایا کہ وہ دہن متنجس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اس کی بیع ہو سکتی ہے استسباح کے لیے، تو آیا یہ بعنوان شرط یعنی ضمن عقد میں بعنوان شرط کر کے بیچے، میں تمہیں یہ بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ تم اس کو روشنی کرو گے، یا نہ بعنوان شرط نہ ہو، فقط قصد کافی ہے، قصد کافی ہے، یعنی میں تمہیں بیچ رہا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ اس سے روشنی کرے گا، اس کا بھی ارادہ یہ کہ وہ اس سے روشنی کرے گا، خریدار اور مشتری دونوں کا ارادہ ہے، یا نہ مطلق ہے، مطلق ہے، کہہ رہے ہیں کہ وَنَحْوُهُ مُجَرَّدًا عَنْ دَعْوَى الْإِجْمَاعِ، نحو یعنی نحو ثانی یعنی جو شیخ طوسی کا قول تھا کہ صرف قصد کافی ہے، یہی قول شیخ کا کس میں عبارت المبسوط، مبسوط میں بھی یہی قول ہے، ایک فرق کے ساتھ کہ کتاب خلاف میں شیخ نے اجماع کیا تھا اور کتاب مبسوط میں کہا کہ اجماع والی بات نہیں کی. وَنَحْوُ یہی قول شیخ طوسی کا اس حالت میں کہ مجرداً عن دعوی الاجماع، اجماع کی ادعا سے خالی تھا، یہی قول جو خلاف میں تھا، یہی قول کس میں عبارت المبسوط، مبسوط میں بھی یہی قول ہے. وَزَادَ انہو جی اور وزادہ یہی ہے نا، وزادہ اور مبسوط میں یہ اضافی جملہ اضافی بھی ہے. کتاب خلاف ایک شیخ طوسی کی فقہ مقارن ہے، کتاب خلاف فقہ مقارن ہے جس میں 16,000 تقریباً انہوں نے مسائل کو ذکر کیا ہے. یہ اہل فقہ مقارن کو ذکر ہے. یہ بظاہر جب اہل سنت نے کہا تھا کہ شیعوں میں فروعات فقہی نہیں ہے تو انہوں نے ان کے جواب میں یہ کتاب لکھی تھی شیخ طوسی نے. وزادہ اس مبسوط شیخ کی فقہی کتاب ہے، فتوائی کتاب ہے، مبسوط میں یہ قول اضافہ کیا وزادہ انہ لا یجوز بیعہ الا لذالک، ذالک کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ استسباح. احسن. انہ شان یہ کہ لا یجوز بیعہ، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، کس کی آغا صاحب؟ دون متنجس کی، الا لذالک مگر اس چیز کے لیے ہو، کس چیز کے لیے؟ استسباح کے لیے. وظاہرہ اور اس عبارت کا جو ظہور ہے وہ یہ ہے کفایت القصد، کہ قصد اگر ہو تو کافی ہے، شرط ضروری نہیں ہے، کیونکہ لا یجوز بیع جائز نہیں مگر یہ کہ الا لذالک، یہ لام کہتے ہیں لام عاقبت ہے، یعنی استسباح کے لیے ہو، بس یہ کافی ہے. بس اس عبارت کا ظہور یہ نکلتا ہے کہ قصد ہونا کافی ہے، ضمن عقد میں شرط ضروری نہیں ہے، اگر ہو بھی جائے تو مسئلہ نہیں لیکن ضروری نہیں ہے. وَظَاهِرُهُ کی ضمیر جاتی ہے اس عبارت کے ٹکڑے کی طرف، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا لِذَلِكَ اس کی طرف جاتی ہے. اس عبارت کے جو ٹکڑے کا ظہور ہے وہ کیا ہے؟ کفایت القصد، قصد ہونا کافی ہے. وَهُوَ ظَاهِرُ غَيْرِهِ مِمَّنْ عَبَّرَ بِقَوْلِهِ اور یہی ظاہر غیر مبسوط کا ان فقہاء میں سے جن کی تعبیر اس قول کے ذریعے سے ہے. ہوا کی ضمیر جاتی ہے کفایت القصد، یہی کفایت القصد کا جو قول ہے یہ ظاہر ہے. وَهُوَ ظَاهِرُ غَيْرِهِ ہی کی ضمیر جاتی ہے مبسوط کی طرف، یہی کفایت القصد کا قول ظاہر ہے غیر کتاب مبسوط میں ممن ان فقہاء میں سے عبر بقولہ جنہوں نے اپنے قول کی تعبیر اس طریقے سے کی جاز بیعہ للاستسباح،
کہ دون متنجس کی خرید و فروخت جائز استثباء کے لیے، وہ ہے پیپر ہے، ایک سلوات پڑھیں۔ دیکھیں عبارت کیا ہے، جاز بیعہ للاستثباء، یہاں لکھو، یہاں پر جاز بیعہ للاستثباء، اس قول کا ظہور کس میں نکل رہا ہے؟ کفایت القصد میں، کفایت القصد میں اس قول کا ظہور نکل رہا ہے۔ لیکن اس عبارت سے دو معنی لیے گئے، ایک جو شیخ انصاری نے لیا کہ بھائی ظہور یہ کہ قصد کافی، ایک وہ ہے جو محقق ثانی نے لیا، وہ الگ معنی لیا ایک عبارت سے۔ دیکھیں کیسے لیا، شیخ انصاری نے لام کو لام عاقبت قرار دیا، لام کو لام عاقبت قرار دیا، جیسے قرآن میں کہ فرعون نے موسیٰ کو اٹھایا لِعُدُوِّ، تاکہ نتیجہ کیا نکلے اس کا کہ حضرت موسیٰ فرعون کو خاتمہ کر، اب وہ مجھے آیت یاد نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں لام لام عاقبت یعنی نتیجہ۔ جاز بیعہ، کی ضمیر جاتی ہے دون متنجس کی طرف، کہ دون متنجس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ للاستثباء جار مجرور متعلق بیع ہے، بیع کیوں ہے؟ عاقبت کیا ہے؟ بیع کیوں ہو رہی ہے؟ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ بیع کا عاقبت کی، عاقبت یعنی نتیجہ، بیع کا مقصد، بیع کا مقصد کیا ہے؟ استثباء، استثباء مقصد۔ پس اگر کوئی مقصد ہے، قصد یعنی مقصد، اگر کوئی مقصد ہے استثباء کے لیے خرید و فروخت کرتا ہے تو کافی ہے، ضروری نہیں شرط کرے۔ واضح ہوا کہ کیسے شیخ نے اس قول کے ذریعے سے قصد کو نکالا، کفایت القصد کو کیسے نکالا، لام لام مقصد لام عاقبت قرار دیا کہ ایک چیز کو بیچا جائے کس مقصد کے لیے، میں تمہیں اس چیز کو بیچتا ہوں کس مقصد کے لیے، عاقبت کیا ہے؟ لام لام عاقبت یہ ہے کہ استثباء کی۔ یہ ہو گیا ایک نظریہ جو شیخ انصاری کا۔ دوسرا نظریہ ہے محقق ثانی کا، وہ کہتے ہیں جاز بیعہ، یہ عبارت سیم ہے، دون متنجس کی خرید و فروخت جائز ہے، بات ختم ہو گئی، یہاں پر بات ختم ہو گئی، جملہ ختم ہو گیا، مطلق خرید و فروخت جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ جازہ کے لیے تعلیل آ رہی ہے، جائز کیوں ہے؟ للاستثباء، تاکہ تم اس سے استثباء کرو، تاکہ تم اس سے استثباء کرو۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ جائز ہے بیع، دون متنجس کی بیع جائز ہے۔ کیوں بیع جائز ہے؟ تاکہ تم اس کو استثباء کے لیے استعمال کرو، یعنی عاقبت۔ بیع کی غایت کیا، بیع کا مقصد کیا ہے؟ استثباء۔ یہاں پر محقق ثانی کہتے ہیں جاز بیع، بیع جائز ہے مطلق، جو تیسرا نظریہ تھا، مطلقاً بیع جائز ہے۔ دلیل کی علت کی آگا صاحب، بیع جائز جیسے کہ استثباء کے لیے یوز ہو سکتا ہے، کسی اور کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، جیسے قرآن کی آیت ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق تمہارے پاس آئے تو تم جستجو کرو اس کی بات کی، ان تصیب قوما بجہل، یہ علت ہے۔ اگر یہ علت نہ بھی آئے تب بھی بات ختم ہے، مثلا میں آپ علت نہ بھی آئے تب بھی بات ختم ہے۔ محقق ثانی کہتے ہیں جملہ یوں ہے جاز بیعہ، بات ختم ہے، یعنی دون متنجس کی خرید و فروخت جائز ہے، مطلقاً جائز ہے۔ جواز کی علت کیا ہے؟ استثباء علت ہے، یہ علت ہے، یہ ایک علت ہے، یوں۔ تو یہ ان کے نزدیک تیسرا نظریہ ہو جائے گا، اور شیخ کے نزدیک اس عبارت کے نزدیک دوسرا نظریہ ہو جائے گا۔ پہلا نظریہ تھا شرط ہونا ضروری ہے، دوسرا نظریہ تھا قاصد ہونا ضروری ہے، تیسرا نظریہ کہ مطلق۔ کیسے دیکھیں ایک عبارت سے کیسے دو مطلب نکلے، بات وہی بات۔ اب عبارت دیکھیں، یہ جو مطلق کا نظریہ ہے وہ محقق ثانی کا ہے، محقق ثانی کا، جو انہوں نے اسی عبارت سے نکالا ہے۔ یعنی محقق ثانی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی نجس چیز ہے اس کو ہم بیچ سکتے ہیں، جو بھی نہیں، دون متنجس کی بات، مخصوص کر کے دون متنجس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ استثباء ایک مقصد اس کا علت ہی ہے۔ بس بیچنے کے لیے آپ کو قصد کرنا ضروری نہیں کہ میں سامنے والے کو اس لیے بیچ رہا ہوں کہ وہ اس کو استثباء کے سامنے والے کے لیے بھی اس قصد کے ساتھ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلقاً آپ بیچ سکتے، وہ بھی مطلقاً لے سکتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے؟ دوبارہ سے عبارت دیکھیں، وَظَاهِرُهُ كِفَایَةُ الْقَصْدِ، شیخ ہے
توسی کی یہ جو عبارت ہے انہ لا یجوز بیعہ الا لذالک کا ظہور کس میں نکلتا ہے؟ کس کافی. کیوں؟ لام لام عاقبت قرار دیا گیا. وہو ظاہر و غیرہ، اور یہی کفایت ہے کس ظہور نکلتا ہے غیر مبسوط کا بھی، ممن ان فقہا کا عبر بقولہ جنہوں نے اپنے قول کی تعبیر اس انداز میں کی ہے جاز بیعہ للاستسباء کہ جائز ہے دہن متنجس کو بیچنا. اس بیع کے لیے غایت کیا ہے، کیوں بیچا جا رہا ہے، مقصد کیا ہے بیچنے کا؟ استسباء کے لیے. تو استسباء کا قصد ضروری ہے. کما فی شرائع والقواعد وغیرہما، جیسا کہ علامہ نے بھی یہ عبارت استعمال کی. نعم سے ذکر کر رہے ہیں آگے محقق ثانی کے نظریے کو جامع المقاصد میں. نعم ذکر المحقق الثانی، اس کو محقق کرکی بھی کہا جاتا ہے. ذکر المحقق الثانی ما حاصلہ، انہوں نے جو کہا ان کا ما حاصل یہ ہے، ان کی بات کا نچوڑ اور نتیجہ یہ ہے ان التعلیل راجع الی الجواز. یہ لام لام تعلیل آگا سب، لام لام عاقبت نہیں ہے. اور یہ لام تعلیل بے کی طرف نہیں، جار مجرور متعلق بے نہیں بلکہ جار مجرور متعلق جازہ ہے. یعنی ان التعلیل، یہ جو لام تعلیل ہے راجع الی الجواز، یہ جواز کی طرف راجع کہ جاز بیعہ، بات ختم ہو گئی امام یعنی فقہا کی بات ختم ہو گئی. جاز بیعہ یعنی دون متنجس کی خرید و فروخت جائز ہے. تعلیل کیا، کیوں بیچا جا سکتا ہے؟ جیسے استسباء کے لیے ایک علت آ گئی، بس استسباء کی قصد کرنا ضروری نہیں ہے. یعنی یجوز، یہ بے جائز ہے، کیوں؟ لأجل تحقق فائدۃ الاستسباء بیعہ، کیونکہ اس کی خرید، اس کو بیچنے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک استسباء فائدہ، ایک دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے. وہ کیف کان، کیف کان سے کہہ رہے ہیں کہ لام لام عاقبت قرار دیں یا لام لام تعلیل قرار دیں. بالآخر ایک چیز پر اتفاق ہے اور وہ یہ کہ فقط صرح جماعت بعدم اعتبار قصد الاستسباء، بعض فقہا نے واضح طور پہ کہا ہے کہ قصد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے سید عاملی نے مفتاح الکرامت میں اصلاً قصد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ دونوں متنجس کو ایسے ہی بیچ سکتے ہیں، وہ ایسے ہی خرید سکتا ہے، نہ شرط نہ قصد، مطلق. وہ کیف کان، کیف کان چاہے یہ بات مانے چاہے نہ مانے، بالآخر بعض عبارت نے بعض فقہا نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ قصد کی بھی ضرورت نہیں ہے. فقصر جماعت بعدم اعتبار قصد الاستسباء. ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستسباء إذا كانت المنفعة المحللة منحصرة فيه وكان من منافعه النادرة التي لا تلاحظ في ماليته كما في دهن اللوز وبنفسنج وشبهما. شیخ انصاری کا کیا نظریہ ہے کہ قصد ضروری ہے. اب اس قصد کو کیسے نکالتے ہیں؟ وہ اس قصد کو کیسے عبارت میں سے نکالتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آغا صاحب تین چیزیں ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، ایک منفعت، ایک محللہ، ایک مقصودہ. سب سے پہلے منفعت پہ بحث کریں. منفعت کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز میں منفعت کب آتی ہے؟ ایک چیز میں منفعت اس وقت آتی ہے جب وہ بے درد بخور ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچے، لوگ کو فائدہ پہنچے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. مثلا آپ گھر میں جھاڑو نکالتے، جھاڑو کی مٹی کو کوئی نہیں خریدتا کیونکہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے. لیکن بجری اور ریت جو ہوتی ہے، مٹی جو دیوار پہ سیمنٹ کے ساتھ لگاتے، وہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے. اس لیے لوگ جھاڑو والی مٹی کی قیمت نہیں دیتے لیکن اس مٹی کی قیمت دیتے ہیں. بس منفعت کب آتی ہے؟ جب ایک چیز کا فائدہ ہو، جب ایک چیز میں فائدہ ہو، یعنی لوگوں کو فائدہ دے تو اس میں منفعت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل، اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ اس میں منفعت ہے؟ پہچان ایسے ہوتی ہے لوگ اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکالتے ہیں. بس جب بھی عقلاء اپنے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکالیں، اس کا مطلب کہ اس چیز میں منفعت ہے، اس چیز میں منفعت ہے. ہاں منفعت عرفی ہے نا. ہاں منفعت، فائدہ. منفعت میں دو چیز ہو سکتے ہیں. بس ایک منفعت ہے جو عام، ابھی بتا، یہ مکمل ہو جائے پھر سوال کر. یہ منفعت ہے. اس منفعت میں پہلی چیز یہ ہے کہ بس منفعت ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ وہ منفعت مقصودہ ہو، نادرہ نہ ہو. یعنی آپ یہ کہیں کہ بھئی ابھی شراب اگر لوگ دکانوں میں بیچتے ہیں تو کیوں بیچتے ہیں؟ اسے منفعت مقصودہ کے قصد کیا کرتے ہیں؟ شراب کی خرید و فروخت پیسے کیوں دیتے شراب کے مد مقابل؟ کوئی شخص ہے جو کہے نا
انسان اب اگر اپنی ایک پودا ہے، ایک چمبیلی کا ایک پودا ہے، اگر اس پودے میں شراب ڈالی جائے تو پودے کا رنگ اچھا ہو جاتا ہے. یہ منفعت ہے. اگر بالفرض یہ منفعت ہو تو منفعت ہے لیکن نادرہ ہے. شاید 1 کروڑ میں 10,000 میں کوئی ایک شخص ہوگا جو شراب اس چیز کے لیے خریدے گا. ورنہ شراب کی خرید و فروخت کیوں ہوتی ہے؟ یعنی مقصود ہے کیا ہے، یعنی شیوع کیا رکھتا ہے، لوگ کیوں جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسے نکالتے ہیں. یہ جو خون ہے، یا مثال کے طور پہ یہ جو چیزیں ہیں اس کی خرید، یہ جو سور ہے، سور لوگ کیوں خریدتے ہیں؟ کھانے کے لیے خریدتے ہیں. کہیں گے نہیں اپنے جانوروں کو دیکھیں منفعت وہ ہے کہ جس سے لوگ پیسے نکالیں. آپ کا گھر کا کچرا ہوتا ہے نا، آپ رات کو جاتے ہیں روڈ پہ کچرا رکھ کے آتے ہیں، آپ کیوں بیچتے کیوں نہیں اسے؟ کوئی خریدے گا نہیں. کچرا کون خریدے؟ کچرا ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر منفعت نہیں. بعض چیزوں کے اندر منفعت ہے لیکن وہ منفعت مقصود نہیں ہوتی. مثلا اگر کوئی کہے کہ شراب کی ایک منفعت یہ ہے کہ اس کو چمبیلی کے پودے میں ڈالیں گے تو پودے کا رنگ اچھا ہو جائے گا، منفعت ہے، فائدہ ہے، یعنی ایک شخص اپنی جیب سے پیسے نکالے گا اس کے لیے، لیکن یہ منفعت مقصود نہیں. یا آپ کہیں ایک شخص ہے جو ایسا بیمار ہوا ہے، اس کی بیماری کا علاج صرف شراب سے ہوگا، تو دنیا بھر میں آپ چلے جائیں جتنے شراب بیچنے والے ہیں، دکاندار ہیں، اس سے پوچھیں کہ کتنے % لوگ تمہارے پاس آتے ہیں اس چیز کے لیے کہ شراب کو بیمار کے لیے لے جائیں. وہ شاید کوئی ہوگا جو کہے گا ایک شخص ایسا ہے. شراب لوگ پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، پر شراب میں منفعت ہے، فائدہ ہے، یعنی لوگ پیسے دیتے ہیں. منفعت مقصود بھی ہے، یعنی کھانے پینے کے لیے پیسے دیتے ہیں، لیکن یہ منفعت مقصود کیا ہے؟ محللہ نہیں ہے، شریعت نے اس کو حلال قرار نہیں دیا. بس جب تک تینوں چیزیں نہیں ہو جائے اس وقت تک اس چیز کی قابل بیع اور خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. آپ کے گھر سے جو کچرا نکلتا ہے آپ صفائی کرتے ہیں، اس کے اندر تو منفعت ہی نہیں پائی جاتی، بات ختم ہو گئی. یا اگر ایک چیز میں منفعت پائی جاتی ہے لیکن وہ مقصود نہیں ہے، وہ نادر ہے، جیسے شراب میں منفعت پائی جاتی ہے، سور میں منفعت پائی جاتی ہے، لیکن منفعت کیا اس کی؟ مثلا کوئی سور کا گوشت خریدے، بھائی تم کیوں سور کا گوشت خریدے ہو؟ کہ اس وجہ سے خرید رہا ہوں کہ روڈ پہ جو جانور ہے اس کو کھلاؤں. تو روڈ پہ جانور کو کھلانے کے لیے آپ اتنا مہنگا گوشت خریدیں گے؟ آپ سستا سا لے لیں. اوجڑی یہ جو چیزیں آتے واتے ہوتی ہیں یہ لوگ خرید کے جانوروں کو کھلاتے ہیں، بلیوں کو کھلا دیتے ہیں. آپ بلی کو کھلانے کے لیے اتنا مہنگا سور کا گوشت لیں گے؟ کوئی نہیں لیتا. جو سور کا دکاندار ہے اس سے پوچھیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں تمہارے پاس گوشت لینے تاکہ اپنی بلیوں کو کھلائے گا؟ کوئی نہیں آتا، یہ ایک شخص آیا ہوگا. بس سور میں اور شراب میں منفعت پائی جاتی ہے. منفعت سے مراد یہ کہ اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے شراب کے لیے پیسے، اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہیں شراب سے، لوگ پیسے نکالتے ہیں نا. منفعت ہے، اور وہ منفعت یا اگر منفعت ہے شراب کی منفعت مقصودہ شراب کی کیا ہے؟ شرب. منفعت مقصودہ سور کی کیا ہے؟ عقل ہے. منفعت غیر مقصودہ شراب کی کیا ہے؟ کہ وہی چمبیلی کے اس میں ڈال دیں. منفعت غیر مقصودہ سور کی کیا ہے؟ کہ جانوروں کے لائیں. یہ نادرہ کو نہیں دیکھا جاتا فقہ میں. آپ کہیں میں شراب خرید رہا ہوں، بھائی آپ کیوں خریدے شراب؟ ایک بیمار ہے، اس کی بیماری کا علاج. یہ فقہ میں منفعت نادرہ کو نہیں دیکھا جاتا، منفعت مقصودہ کو جاتا. اب اگر ایک چیز میں منفعت بھی ہے، مقصودہ بھی ہے، تو پھر تیسری بحث یہ آتی ہے کہ شریعت نے اس کو حلال بھی قرار دیا یا حلال قرار نہیں دیا. اگر حلال قرار دیا ہے تو اب اس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اگر حلال قرار نہیں دیا تو اس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی. اب آ جائیں دہن متنجس پر. دہن متنجس جو تیل ہے، تیل کے اندر منفعت پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی؟ آغا صاحب پائی جاتی. تیل کی منفعت مقصودہ کیا ہے؟ کھانا ہے، عقل و شرب. تیل کی منفعت مقصودہ کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے، بنفس کا تیل ہے، ناریل کا تیل ہے، کھوپڑے کا تیل ہے، جی یہ سارے تیل. اس کی منفعت مقصودہ کیا ہے؟ عقل ہے. اس منفعت مقصودہ کو شارع نے کیا قرار دیا ہے؟ حرام قرار دیا. بس دہن کی خرید و فروخت، دہن متنجس کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، لیکن ہمارے پاس روایت میں کس کی خرید و فروخت جائز ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو منفعت نادرہ کی طرف ہم جائیں گے، چونکہ اس روایت میں کس کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، تو اب اس کی منفعت نادرہ کی طرف جائیں گے. مقصودہ تو اس کی حرام ہے. اس کی منفعت نادرہ کیا ہے؟ اس کی منفعت نادرہ استثباء ہے. استثباء ہے، فرض کریں صرف استثباء ہے، یعنی اس سے آپ کوئی لوشن نہیں بنا سکتے، یہ صابن نہیں بنا سکتے، گاڑی میں نہیں ڈال سکتے، کٹ جو دروازوں میں آواز ہوتی ہے اس میں. فرض کریں صرف استثباء ہے.
اس منفعت کو شارع نے کیا قرار دیا ہے؟ جائز قرار دیا ہے۔ تو دون متنجس میں منفعت ہے، منفعت نادرہ کو شارع نے جائز قرار دیا۔ اب اگر اس منفعت نادرہ کا قصد نہیں کریں گے، شیخ انصاری کے قصد نہیں کریں گے اور مطلق قصد کریں گے، تو مطلق قصد کا انصراف کس میں ہو جائے گا؟ منفعت مقصودہ میں، اور منفعت مقصودہ حرام ہے۔ اس لیے آپ کو منفعت نادرہ کا قصد کرنا ضروری ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ آئی سمجھ میں؟ اب عبارت دیکھیں، وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ بِاعْتِبَارِ قَصْدِ الْاسْتِصْبَاح، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کہا جائے کہ قصد استثباء کا قصد کرنا ضروری ہے۔ کیوں آگا صاحب؟ کب ضروری ہے؟ اذا كانت المنفعة المعللة منحصرة فی، جب منفعت معللہ فقط منحصر ہو جائے کس میں؟ استثباء میں، اس سے کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ فرض کریں اس وقت کی بات ہے، وَكَانَ مِن مَنَافِعِ النَّادِرَةِ الَّتِي لَا تُلَاحَظُ فِي مَالِيَتِهِ، اور یہ جو منفعت، یہ جو قصد استثباء ہے، اس کی منفعت نادرہ ہے۔ یہ جو اس کی منفعت استثباء ہے، یہ اس کی منفعت نادرہ ہے۔ لا تلاحظ فی مالیتی، اور اس وجہ سے اس کے پیسے نہیں دیتا۔ اور کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی عقل مند شخص زیتون کا تیل خریدے اس وجہ سے کہ چراغ میں ڈالے، وہ چراغ میں جائے گا سیکنڈ ہینڈ تیل خریدے گا، زیتون کا سب سے مہنگا تیل وہ خریدے گا چراغ میں ڈالنے کے لیے، بس یہ منفعت نادرہ ہے۔ اس منفعت نادرہ کو شارع نے جائز قرار دیا، اس وجہ سے اس کا قصد کرنا ضروری ہے۔ اگر اس کا قصد نہیں کریں گے، مطلق چھوڑ دیں گے، یہ منفعت مقصودہ کی طرف انصراف کر جائے گی۔ منفعت مقصودہ کو شارع نے حرام قرار دیا۔ تنی بات واضح ہو پا رہی ہے یا نہیں ہو پا رہی؟ وَكَانَ، کانا کا اسم ہوا استثباء کی طرف جاتا ہے۔ وَكَانَ الْاسْتِثْبَاءُ مِن مَنَافِعِ النَّادِرَةِ الَّتِي، یہ جو استثباء کی منفعت ہے، منفعت نادرہ ہے، الَّتِي لَا تُلَاحَظُ فِي مَالِيَتِهِ، اس کی مالیت کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور اس کے مد مقابل جیب سے پیسے نہیں نکالتا آقا صاحب۔ كما فی دون اللوز بنفسنج و شبہما، بنفسنج و شبہما، جیسے بنفسنج کا جو تیل ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ بنفسنج کو، یا لوز، لوز کہتے ہیں بادام کو، بادام کا جو تیل ہے، غالباً لوز بادام کو ہی کہتے ہیں۔ وہ وجہ، یہ کیسے آگے انصاری آپ نے کیسے کہہ دیا؟ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان مالیت الشیء، ایک شے میں مالیت کب ہوتی ہے آگا صاحب؟ مال کب ہوتا ہے؟ یعنی جب اور پیسے نکالے، جب مال ہوتا ہے تو منفعت ہے۔ ان مالیت الشیء انما ہی باعتبار منافع المحللۃ المقصودۃ منہ، ایک شے میں مالیت کب ہوتی ہے، یعنی کب آپ اس کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ جب اس میں تین چیزیں ہوں، منفعت ہو، محللہ ہو، مقصودہ ہو۔ یعنی منفعت ہونی چاہیے، وہ منفعت مقصود بھی ہونی چاہیے، محلل بھی ہونی چاہیے۔ لا باعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظۃ فی مالیتہ، ہر فائدے کو نہیں دیکھا جاتا، ہر فائدے کو نہیں دیکھا، بلکہ فائدہ مقصودہ کو دیکھا جاتا۔ آپ کے شراب کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کو گاڑی کے ٹائر پہ ڈالے جائے تو گاڑی کے ٹائر چمک جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام میں خرید و فروخت، شراب کی خرید و فروخت کی اجازت ہونی چاہیے نا۔ اسلام میں شراب کے مقصود منفعت کو دیکھا جاتا ہے، لوگ کس مقصد کے لیے اس کو خریدتے ہیں، نہ ایک اس کا ایک چھوٹا سا مقصد جو کونے خاشقے میں چھپا ہوا ہو آپ اس کو جا کے بیان کریں۔ لا باعتبار مطلق شراب کے مطلق فوائد کو نہیں دیکھا جائے گا، غیر الملحوظۃ فی مالیتی، جو اس کی مالیت میں لحاظ عرف نہیں کرتا، جو عرف پیسے دینے میں ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ ولا باعتبار الفوائد الملحوظۃ المحرمہ، نہ ان کو دیکھا جائے گا جس میں فوائد بھی ہے، فوائد ملحوظ لیکن وہ حرام ہے، اس کے اندر بھی مالیت پیدا، یعنی اس کی بھی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، مالیت پیدا نہیں ہوگی۔ فاذا فرض ان لا فائدۃ فی الشیء، اگر فرض کر لیا جائے ایک چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کون سا فائدہ نہیں ہے؟ فائدے کی صفت آ رہی، محللۃ ملحوظۃ فی مالیتہ، اگر ایک چیز میں کوئی حلال فائدہ نہیں ہے جو مقصود اور ملحوظ ہو، ملحوظ یعنی مقصود ہو، فلا یجوز بیع، تو اس کی خرید و فروخت بھی جائز نہیں۔ لا علی الاطلاق، کہاں گئی عبارت؟ فلا یجوز لا علی الاطلاق، نہ کہ آپ اس کو مطلق چھوڑ دیں گے، کیوں؟ لأن الاطلاق ينصرف الى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، جیسے ہی آپ چھوڑ دیں گے دہن متنجس کو میں مطلق بیچتا ہوں تو دہن متنجس کا انصراف کس کی طرف ہو جائے گا؟ منفعت مقصودہ کی طرف ہو جائے گا، اور منفعت مقصودہ شارع نے اس کو حلال قرار نہیں دیے، تو اس لیے آپ اس کی خرید و فروخت دہن متنجس کی نہیں کر سکتے۔ لأن الاطلاق ينصرف الى كون الثمن، یہ جو پیسے دے رہا ہوں بإزاء یعنی بے مقابلی، کیوں دے رہا ہوں؟ بإزاء المنافع المقصودة منه، جو اسے منافع مقصودہ ہے،
والمفروض اور فرض یہ حرمت ہوا منافع مقصودہ دہن متنجس کے کیا ہے حرام ہے، کیونکہ منافع مقصودہ کیا ہے دہن متنجس کے کھانا پینا ہے. فیکون عقلا للمال بالباطل، پس جو دہن متنجس کو اگر آپ مطلق بیچ دیں گے اس کے مد مقابل جو پیسے لیں گے یہ عقل المال بالباطل ہے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو بیچا ہے جس چیز کو شارع نے اجازت نہیں دی تھی بیچنے کی، ایسے ہی جیسے آپ نے گھر کی مٹی بیچ دی. وَلَا عَلَى قَصْدِ الْفَائِدَةِ النَّادِرَةِ الْمُحَلَّلَةِ، وَلَا عَلَى قَصْدِ الْفَائِدَةِ النَّادِرَةِ الْمُحَلَّلَةِ، اور نہ آپ اس نادرہ فائدے کی نزدیک مثلا شراب بیچ رہے ہیں، شراب کو ایک نادر فائدے کے لیے بیچ دیں آپ. کبھی میں شراب کی دکان میں نے کھول لی ہے، بھائی تم نے کیوں کھولی شراب کی دکان؟ کیونکہ اس سے گاڑی کے ٹائر صاف ہوتے ہیں، اس کو اگر چمبیلی کے پودے میں ڈالیں تو پودے کا رنگ اچھا آتا ہے. نہ شریعت نے اس چیز، شریعت جب محللہ کو دیکھتی ہے تو منفعت نادرہ کی بات نہیں کرتی، منفعت مقصودہ کی بات کرتی ہے. بس ایک شخص مطلق بھی نہیں بیچ سکتا اور ایک شخص اس کے نادر فائدے کے لیے بھی نہیں دے سکتا. لأن قصد الفائدة نادرة لا يوجب كون الشيء مالا، کیونکہ اس کے نادر فائدے کو جو شارع نے حلال قرار دیا ہے وہ سبب نہیں بنتا کہ وہ چیز مال بن جائے، اس کی خرید و فروخت جائز ہو جائے. ثم اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بیع، پس اگر سلسلہ کوئی بھی ہمارے پاس روایت نہ ہوتی، فرض کریں کوئی بھی روایت نہ ہوتی، تو دہن متنجس کی خرید و فروخت کیا ہوتی؟ حرام ہوتی. کیونکہ دہن متنجس کا منفعت مقصودہ کیا ہے؟ منفعت مقصودہ اس کی ہے عقل و شرب ہے، عقل و شرب منفعت مقصودہ اس کی حرام ہے. بس منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوتی. لیکن ہمارے پاس روایت ہے کہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے. بس ہم کہاں پر تبدیلی کہاں کریں گے؟ منفعت تو ہے، یہ تو عرف کے ہے، ہم جائیں گے منفعت نادرہ کے. شارع نے اس کی منفعت نادرہ کو بھی جائز مانا ہے. ثم اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بیع، فرض کر لیں کہ ایک روایت خاص آ گئی اس باب میں، کما فیما نحن، جیسے ہمارے اس میں آ گئی. فلا بد من حمله على ارادة صورت قصد الفائدة النادرہ، تو ضروری ہے کہ آپ ہم کریں علی ارادہ نہیں قصد، کہ شارع نے یہاں پر کہا ہے کہ اگر اس کو اس صورت نادرہ کی قصد سے بیچو گے تو میں تمہارے لیے جائز قرار دیتا ہوں. بس قصد کرنا ضروری ہو جائے گا. لأن عقل المال حينئذ ليس بالباطل بحکم شارع، کیونکہ شارع کے حکم کے نزدیک اب عقل مال بالباطل نہیں ہے، کیونکہ شارع نے اس کی منفعت نادرہ کو پہ بھی جائز قرار دے دیا. اور ایک قانون ہے ہمارے پاس، جب بھی شارع اور عرف ٹکرائے گا تو ہم شارع کی بات مانیں گے. عرف کہتے ہیں کہ بھائی میں منفعت نادرہ کو تو نہیں مانتا، شارع نے کہا ٹھیک ہے میں منفعت نادرہ کو یہاں اوکے کرتا ہوں اور اس کے مد مقابل آپ اس کو خرید و فروخت کر سکتے ہیں. لیکن قصد کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر مطلق چھوڑ دیں گے تو مقصودہ کی طرف چلے جائے گا، مقصودہ کو میں نے حرام قرار دیا، حرام میں داخل. فلا بد من حمل على ارادة صورت قصد الفائدة النادرة لأن العقل المال حينئذ ليس بالباطل بحکم شارع بخلاف صورت عدم القصد. لیکن اگر قصد نہیں کریں گے مطلق ہو جائے گا، مقصود کی طرف انصراف وہ حرام ہے. لأن المال في هذه صورت مبذول في مقابل المطلق المنصرف الى الفوائد المحرمة، کیونکہ مطلق کی صورت میں یہ مال انصراف کر جائے گا کس کی طرف؟ اس فوائد کی طرف جو کیا ہے مقصودہ ہے لیکن محرمہ ہے، اس لیے اس کی طرف نہیں ہو سکتا. ففہم کے ذریعے سے اپنے اوپر ایک اشکال کر رہے ہیں کہ جب شاعر نے اس کی منفعت نادرہ کو درست قرار دے دیا تو اطلاق کی صورت میں بھی منفعت مقصودہ کی طرف انصراف نہیں ہو رہے گا. بس اپنی بات کو خراب کر دیا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ طاہرین.